نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ قضا روزوں کے مسائل۔ فرض روزے کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، مجھ پر رمضان کے روزے باقی رہتے اور میں قضا روزے شعبان سے پہلے رکھنے کا موقع نہ پاتی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا، یعنی پورا سال میں نہ رکھ پاتی تو اگلے شعبان رمضان سے پہلے جو چاند چڑھتا ہے، مہینہ ہوتا ہے، اس میں وہ اپنے قضا روزے رکھ لیتی تھی۔ پورا سال ہوتا ہے، آپ سوار اور جمعرات کو رکھ کے بھی انہیں کور کر سکتے ہیں، ایام بیضا کے دنوں میں بھی 3 روزے رکھ کے انہیں کور کر سکتے ہیں، اور اگر آپ لگاتار بھی رکھنا چاہیں تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ فرض روزوں کی قضا متفرق طور پر یا لگاتار دونوں طرح جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، روزوں کے بارے میں پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ قضا روزے رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں مسلسل رکھے جائیں، لیکن بعد میں مسلسل روزے رکھنے کا حکم ختم ہو گیا۔ اسے دارِ قطنی نے روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قضا روزے رکھنے میں الگ الگ روزے رکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دوسرے دنوں میں تعداد پوری کی جائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ مرنے والے کے قضا روزے اس کے ورثاء کو رکھنے چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر جائے اور اس پر روزے فرض رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے قضا روزے رکھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ نفلی روزے کی قضا ادا کرنی واجب نہیں ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، یوم فتح یعنی فتح مکہ کے روز حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف آ کر بیٹھی اور میں یعنی ام ہانی رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف۔ اتنے میں ایک لونڈی برتن لے کر آئی جس میں پینے کی کوئی چیز تھی۔ لونڈی نے وہ برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن سے پیا، پھر وہ برتن مجھے دیا، میں نے بھی اس سے پیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا روزہ تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پینے کے لیے روزہ توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے قضا روزہ رکھا تھا؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر نفلی روزہ تھا تو اس کا کوئی حرج نہیں۔ جیسا کہ پچھلے ایک لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بارے میں کہ اگر آپ کا نفلی روزہ ہے اور وہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، یا آپ کو سفر یا ایسا کوئی شرعی عذر ہے جس سے توڑنا پڑتا ہے، یا بیماری میں وامٹنگ کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یا پھر اچانک کسی دعوت سے آپ کو انویٹیشن آتی ہے، آپ کو جانا پڑتا ہے، یا آپ کے گھر اچانک اس طرح مہمان آ جاتے ہیں کہ آپ کو بہت ٹائم کچن میں لگنا ہے، تو آپ نفلی روزہ توڑ دیں تو اس کی قضا نہیں ہے کہ آپ اس کو پورا کریں۔ لیکن اگر آپ کے فرض روزوں میں سے آپ نے کوئی روزہ رکھا ہوا تھا، یا آپ نے کوئی منت کا روزہ رکھا ہوا تھا، جیسے انسان مان لیتا ہے کہ میں 3 روزے رکھوں گی، یا ہم 3 روزے رکھیں گے فلاں خوشی ہمیں ملی ہے اس کے طور پہ، تو وہ جو منت کا روزہ ہوتا ہے نا، وہ اگر آپ کا کسی بھی شرعی عذر کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے یا توڑنا پڑتا ہے تو وہ آپ بعد میں اس کی قضا ضرور رکھتے ہیں، جیسے فرض روزوں کی قضا رکھتے ہیں۔ لیکن جو آپ کا نفلی روزہ ہے، جیسے سوار اور آپ جمعرات کا انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے وہ عادت اپنائیں، یا آپ ایام بیضا کے روزوں کی عادت اپنائیں، یا جیسے شعبان کے روزے ہیں، پھر شوال کے روزے آ جاتے ہیں، یہ سارے نفلی روزے ہیں، تو ان کی قضا واجب نہیں ہے کہ آپ کا اگر ٹوٹا ہے تو آپ دوسرے دن اس کو لازماً رکھیں، اس کی قضا واجب نہیں۔ اگر کسی نے بادل کی وجہ سے روزہ قبل از وقت افطار کر لیا لیکن بعد میں یقین ہو گیا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، اس صورت میں قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح سحری کے وقت کھانا کھا لیا اور بعد میں یقین ہو گیا کہ صبح صادق ہو چکی تھی، اس صورت میں بھی قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ یعنی شک کی بنا پہ نہیں، وہم کی بنا پہ نہیں، یقین ہو گیا
کئی دفعہ ہوتا ہے نا گھڑی آگے پیچھے ہوتی ہے گھر میں سامنے لگی ہوئی، تو اس میں انسان کہتا ہے ابھی تو 15 منٹ ہے، ابھی تو 20 منٹ ہے، اور جب وہ کھا پی چکا ہوتا ہے اور دوسری گھڑی دیکھتا ہے ایک دم، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ روزہ بند ہوئے بھی آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ ہم سے گھڑی کی وجہ سے ہم سے ہوا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا سورج جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں بادل کی وجہ سے، تو یہ ریزن بھی آج کل ہو سکتے ہیں، تو پھر لازماً اس روزے کی قضا واجب ہے، کیونکہ اس دن وہ آپ کا روزہ نہیں ہوا اور بعد میں اس روزے کی قضا واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک روز ہم نے بادل کی وجہ سے روزہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا۔ حدیث کے ایک راوی اسامہ کہتے ہیں میں نے حشام دوسرے راوی سے پوچھا کیا لوگوں کو اس وجہ سے قضا کا حکم دیا گیا تھا؟ حشام نے جواب دیا قضا کے بغیر کوئی چارہ ہے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا، یعنی قضا کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی چارہ نہیں۔ اگر فرض نماز جو ہے فرض روزہ ہے اور وہ کسی شرعی عذر سے ٹوٹتا ہے، یا جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بادل کی وجہ سے جو مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے رکھا جاتا ہے اور بعد میں انسان دیکھتا ہے کہ نہیں ابھی تو اس کا وقت گزر چکا تھا، یا افطاری پہلے کر لیتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ابھی آدھا گھنٹہ تھا، تو اس صورت میں اس کو اپنی قضا دوبارہ اس روزے کی دینی ہے، فدیہ یا کفارہ نہیں دینا، اس روزے کی قضا دینی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔